اقبال جیسے شاعر نے جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا کا دل جیت لیا، جس کے اشعار نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، جس کے الفاظ آج بھی روح کو ہلا دیتے ہیں۔ اور پھر آخری دنوں میں وہ خاموش ہو گیا۔ آخر کیوں؟ کیا ہوا تھا اقبال کو؟ کیا کوئی راز تھا جو انہوں نے دنیا سے چھپا لیا؟ اس نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہوا تھا؟ کون سا درد تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سچ بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور یقین کریں آخر میں آپ کا دل ہل جائے گا۔ 1935 سرگودھا کی ایک رات، اقبال اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، سامنے کاغذ قلم، مگر ہاتھ نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہے تھے، میری قوم سو رہی ہے، کیا میری آواز ان تک پہنچ بھی رہی ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب اقبال کے دل میں ایک گہرا زخم تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ قوم میں اختلاف بڑھ رہا ہے، نوجوان مقصد بھول رہے ہیں، دین کمزور ہو رہا ہے، سیاست اپنی جگہ کھو رہی ہے۔ ان کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، ایک رات اقبال سے ایک بہت قریبی دوست نے پوچھا، آپ شاعری کم کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو بدل گیا ہے آپ میں۔ اقبال نے آہستہ سے کہا، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں، اب قوم کو سننے والا کان چاہیے، میری آواز نہیں۔ دوست نے حیرت سے پوچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے؟ اقبال نے مسکرا کر کہا، نہیں، لوگ سمجھتے ہیں مگر ڈرتے ہیں، اور میں ان کا خوف ختم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پہلا اشارہ تھا کہ دل میں کچھ بڑا درد بیٹھ چکا تھا۔ یہ واقعہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اقبال نے اپنی ڈائری میں خواب کا ذکر کیا تھا۔ خواب میں وہ ایک اجڑے ہوئے میدان میں کھڑے تھے، چاروں طرف مٹی، خاموشی، ٹوٹے ہوئے چراغ۔ ایک نور آیا اور ایک آواز نے کہا، اے اقبال، تم نے چراغ جلا دیے مگر قوم نے انہیں سنبھالا نہیں، اب خاموش رہنے کا وقت ہے۔ اقبال نیند سے جاگے اور پہلی بار انہوں نے قلم ہاتھ میں لیتے ہوئے ہاتھ کانپتے محسوس کیے۔ یہ خواب ان کے لیے ایک پیغام تھا۔ انہوں نے لکھا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب کتاب میں نہیں آئے گا، وہ آنے والے وقت میں خود ظاہر ہوگا۔ یہاں سے انہوں نے لکھنا کم کر دیا۔ اقبال کا سب سے بڑا غصہ، سب سے بڑا دکھ صرف ایک چیز پر تھا، قوم میں ایمان کی کمی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیڈر ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ شہرت کے پیچھے ہیں، مسلمان علمی، فکری اور اخلاقی طور پر کمزور ہو رہے ہیں۔ ایک ملاقات میں اقبال نے کہا تھا، قوم کی بیماری یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتی، جو سچ کہتا ہوں وہ برا لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاعری ان کے دل میں بوجھ بن گئی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ میری آواز بدل گئی ہے مگر لوگوں کا دل نہیں بدلا۔ اسی دکھ نے ان کی زبان پر خاموشی بچھا دی۔ 1937 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اقبال کا دل پوری طرح توڑ دیا۔ ایک نوجوان نے انہیں ایک خط لکھا کہ سر، آپ کی شاعری سن کر ہم جوش میں آ جاتے ہیں مگر پھر دن بعد بھول جاتے ہیں۔ اقبال نے اس خط کو پڑھ کر جواب نہیں لکھا، بس آہستہ سے کہا، یہی تو میرا خوف تھا۔ اسی سال انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے اور میرا مشن ابھی ادھورا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہوئے، سر آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے کہا، قوم نے مجھے سنا، سمجھا نہیں۔ یہ جملہ ان کی آخری خاموشی کا فیصلہ تھا۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے، کیا ہم انہیں خوش کرتے یا مایوس؟ کیا ہم ان کے خواب پر چل رہے ہیں یا اس سے دور جا رہے ہیں؟ آج کے نوجوان کا مقصد کیا ہے؟ صرف موبائل، شہرت، ڈرامے یا کچھ بڑا کرنے کی خواہش؟ اقبال نے کہا تھا،
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، لیکن آج ہر فرد خود اپنی تقدیر ہاتھ سے چھوڑ چکا ہے۔ اقبال نے شاعری نہیں چھوڑی، اقبال نے قوم کے شور سے خود کو الگ کر لیا۔ وہ خاموش ہوئے کیونکہ وہ سچ بول بول کر تھک چکے تھے، لیکن ایک بات جو وہ مرنے سے پہلے بار بار کہتے تھے، میں نے چراغ جلا دیا ہے، اب یہ قوم اسے روشن رکھے یا بجھا دے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خاموشی آج بھی ہمیں پکارتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاکی۔ اور شاید اسی امید نے انہیں آخری لمحے تک خاموش رکھ کر بھی زندہ رکھا۔